ہلاکو خان چنگیز خان کے نامور نسب میں پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر سے ہی عظمت اور مقدر کا سکندر تھا۔ منگول میدانوں میں اس کی پرورش اپنے والد طولوی اور والدہ سورغستانی بیکی کی سرپرستی میں ہوئی۔ اس نے اسے قیادت اور فتح کے لیے ضروری مہارتوں اور علم سے آراستہ کیا۔ ہلاکو کے ابتدائی سال جنگ اور حکمرانی کے فنون کی سخت تربیت کے ذریعے گزرے، جس نے اسے ان یادگار کاموں کے لیے تیار کیا جو آگے اس نے انجام دیے۔ نظاری اسماعیلیوں کے خلاف ہلاکو کی مہم۔ 1253 عیسوی میں ہلاکو نے نظاری اسماعیلیوں کے خلاف اپنی پہلی بڑی فوجی مہم کا آغاز کیا۔ یہ طاقتور جنگجو، جو اپنے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں اور قتل و غارت گری میں مہارت کے لیے مشہور تھے، منگول سلطنت کے استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ تھے۔ ہلاکو کی مہم محتاط اور بے رحم تھی۔ اس نے قلعہ الموت کا محاصرہ کر لیا، جو کہ نظاری اسماعیلی ریاست کا مرکز تھا۔ فوجی حکمت عملی اور نفسیاتی جنگ کے امتزاج کو استعمال کرتے ہوئے ایک طویل محاصرے کے بعد قلعہ الموت 1256 میں فتح ہو گیا، جس نے نظاری اسماعیلی طاقت کے خاتمے کا اشارہ دیا۔ بغداد کا محاصرہ۔ 1258 میں ہلاکو نے اپنی توجہ بغداد کی طرف مبذول کرائی، جو عالم اسلام کا زیور تھا۔ عباسی خلافت، جس نے 500 سال تک حکومت کی تھی، زوال کا شکار تھی، لیکن بغداد اسلامی علمی اور ثقافت کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہلاکو کا بغداد کا محاصرہ تیز اور تباہ کن تھا۔ منگول فوج نے شہر کا دفاع توڑ کر بغداد فتح کیا اور ایک قتل عام شروع ہوا۔ شہر کی لائبریریاں، جو انمول مخطوطات سے بھری ہوئی تھیں، تباہ ہو گئیں۔ بغداد کے زوال نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی، کیونکہ منگول افواج نے خلافت عباسی کے سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کر دیا تھا۔ شام میں پیش قدمی اور عین جالوت کی جنگ۔ بغداد میں اپنی کامیابی کے بعد ہلاکو نے شام میں پیش قدمی کرتے ہوئے حلب اور دمشق جیسے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ تاہم منگولوں کی پیش قدمی کو مصر کے مملوکوں نے 1258 میں عین جالوت کی جنگ میں روک دیا تھا۔ یہ جنگ، جو قدیم میگڈو کے مقام کے قریب لڑی گئی تھی، اہم تھی۔ مملوک افواج نے اعلیٰ حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے اور علاقے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ عین جالوت میں شکست سے منگول سلطنت کو پہلا بڑا دھچکا لگا اور افریقہ میں ان کی توسیع مؤثر طریقے سے رک گئی۔ الخانیت کا قیام۔ ہلاکو کی فتوحات نے منگول سلطنت کی نیم خود مختار تقسیم الخانیت کی بنیاد رکھی، جس نے فارس اور جدید دور کے عراق، ترکی اور افغانستان کے کچھ حصوں کو گھیر لیا۔ ہلاکو کی انتظامیہ کو منگول اور فارسی اثرات کے امتزاج سے نشان زد کیا گیا تھا، جس نے اقتصادی اور ثقافتی ترقی کے دور کو فروغ دیا۔ الخانیت تجارت اور دانشورانہ تبادلے کا ایک مرکز اور مشرق اور مغرب کے درمیان پل کا کام دیتا تھا۔ مذہبی رواداری اور میراث۔ اپنے شامی عقائد کے باوجود ہلاکو دوسرے مذاہب کے لیے قابل ذکر روادار تھا۔ اس کا دربار بدھ بھکشوؤں، عیسائی پادریوں اور مسلمان علماء کا مرکز تھا۔ اس انتخابی ماحول نے خیالات اور ثقافتی طریقوں کے ایک بھرپور تبادلے کو فروغ دیا، جس سے الخانیت کی خوشحالی میں مدد ملی۔ ہلاکو خان کا انتقال 1265 میں ہوا، لیکن اس کی میراث اس کی اولاد اور الخانیت کے مسلسل اثر و رسوخ کے ذریعے برقرار رہی۔ اس کی فتوحات نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کو نئی شکل دی، جس سے تاریخ پر انمٹ نقوش رہ گئے۔ ہلاکو خان اب بھی ایک پیچیدہ شخصیت ہے، جسے اس کی وحشیانہ فتوحات اور ان علاقوں میں ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ان کے تعاون کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جن پر اس نے حکمرانی کی۔